بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ڈاکٹر اسلم آپ سے مخاطب ہے۔ یہ ہماری 14ویں ویڈیو ہے اور اس میں حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی تصنیف کردہ کتاب حال سفر میں ہم پیج نمبر 79 سے پہ پہنچے ہیں اور وہیں سے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ حضرت مولانا اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ روحانی طور پر ان کی محفل میں کس طرح آئے، اور پھر انہوں نے ان کے شیخ نے حضرت حافظ شیخ حاجی احمد ہیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال سے روحانی طور پر انٹروڈیوس کرایا، اور پھر حضرت حافظ شیخ حاجی احمد ہیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ بتایا کہ ولایت کی کتنی شاخیں ہوتی ہیں، اور ان کے پاس کافی شاخیں تھی۔ اس کے بعد تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان کے شیخ حضرت مولانا اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے 18 فروری 1984 کو انتقال فرمایا، اور 19 فروری کو غروب آفتاب سے نصف گھنٹہ قبل آسودہ خاک ہوئے۔ قبر شریف پہ مٹی ڈال کر سب ساتھیوں نے ایصال ثواب کے لیے ہاتھ اٹھائے تو حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ نے 10 لاکھ درود شریف کا ثواب نظر کیا۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں، دنیا سے رخصت ہونے کے فوراً بعد اس فقیر کی جانب سے یہ گراں قدر تحفہ رنگ لایا، اور 12ویں روز نماز مغرب کے بعد ذکر کے دوران حضرت مولانا اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ روحانی طور پر میری محفل ذکر میں تشریف لائے۔ ساتھ ایک بزرگ اور بھی تھے۔ تعارف کرایا، یہ تمہارے چکوال والے بابا جی حافظ شیخ حاجی احمد ہیلانی رحمت اللہ علیہ ہے۔ بابا جی رحمت اللہ علیہ یعنی کہ حضرت حافظ شیخ حاجی احمد ہیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں خاندانی روایات اور اپنی بصیرت کے تحت یہ تو جانتا تھا کہ اونچی ہستی ہیں۔ ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے 7 قرآن کریم ہمارے خاندان کا عظیم ورثہ ہے، مگر یہ معلوم نہ تھا کہ یہ اتنی اعلیٰ روحانی منازل و منصب کے حامل ہیں۔ حضرت حافظ شیخ حاجی احمد ہیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ولایت کی 11 شاخیں ہیں: 1 تصوف و سلوک، 2 کلندری، 3 مسخرات، 4 مستجاب الدعوات، 5 خدمت خلق، 6 شفقت بر مخلوق، 7 مغفرت، 8 شہادت، 9 تحدیث کلام باری تعالی، 10 رویت باری تعالی، 11واں محبت۔ ان میں سے حضرت حافظ شیخ حاجی احمد ہیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس کافی شاخیں تھیں۔ ان سے بے شمار جنات نے قرآن کریم کا فیض اٹھایا۔ جیسی دعا حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ نے درود شریف کے لیے مانگی، ویسی ہی دعا حضرت حافظ شیخ حاجی احمد ہیلانی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کے لیے مانگی تھی۔ جیسی دعا حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ کی قبول کی گئی، ویسے ہی حضرت حافظ شیخ حاجی احمد ہیلانی رحمت اللہ علیہ کی دعا کو بھی شرف قبولیت بخشا گیا۔ انہوں نے تنہا 1 لاکھ سے زیادہ قرآن کریم ختم کیا تھا۔ یاد رہے کہ 1 لاکھ قرآن کریم ختم کرنے کے لیے ملا ناغہ روزانہ کم از کم 3 ختم ہو تو مسلسل 94 سال درکار ہیں۔ 94 years is required۔ مزید برآں انہوں نے ایک قرآن کریم اس انداز سے لکھا کہ ہر آیت کے بدلے میں پہلے ایک قرآن ختم کیا، یعنی 6666 قرآن کریم ختم کرنے کے بعد پورا قرآن مجید لکھا، اور اس انداز سے قرآن کریم لکھنے کی کسی کو بھی سعادت نصیب نہیں ہوئی۔ یہ قرآن کریم حضرت حافظ شیخ حاجی احمد ہیلانی رحمت اللہ علیہ نے روحانی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بطور ہدیہ پیش کیا۔ ان دونوں کاموں میں، ان دونوں امور کے تحت انہیں دربار اقدس میں خصوصی تکریم حاصل ہے۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ نادر قرآن کریم فقیر کے پاس موجود ہے۔ حضرت حافظ شیخ حاجی احمد ہیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا،
میں اویسی ہوں اور میں نے بتدریج شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسب فیض کیا ہے۔ اپنی زندگی میں تمام اولاد میں سے کسی کو بھی اس اہل نہ پایا۔ اب سال کے 100 سال بعد بیٹی کی طرف سے 5ویں پشت میں تم یعنی کہ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال اس قابل نظر آتے ہو، اس لیے یہ روحانی وراثت اویسی طریقے پر تمہیں منتقل کر رہا ہوں۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں، صاحب موصوف نے میرے والد صاحب کی طرف سے 5ویں پشت میں جد امجد حضرت حافظ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نشاندہی فرمائی کہ وہ میرے پیر بھائی اور استاد بھائی ہیں۔ ہم دونوں نے میرے دادا حضرت حافظ فتح نور رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت حاصل کی اور میرے چچا حافظ محمد امین رحمۃ اللہ علیہ صاحب سے قرأت سیکھی۔ درس کے دوران ایک دن میری زبان سے نکلا، میری خواہش ہے کہ میں زندگی میں 1,00,000 قرآن ختم کروں۔ یہی خواہش انہوں نے بھی اپنا لی اور پھر ہم دونوں نے کمر ہمت باندھ لی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل رحمت سے ہم دونوں نے اپنے اپنے طور پر 1,00,000 سے زیادہ قرآن کریم ختم کرنے کا شرف حاصل کر لیا۔ انہیں بھی میرے والد اویسیہ نسبت عطا ہوئی تھی، تمہیں بھی اویسی طریق پر اپنی نسبت عطا کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ حافظ احمد ہیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کے قصے بھی سنتا رہا تھا، ان کی قبر شریف پر حاضری بھی وقتاً فوقتاً دیتا رہتا تھا، مگر سچی بات یہ ہے کہ میں ان کے علو مرتبت کا اندازہ نہیں کر سکا تھا۔ اتنے میں صاحب موصوف بھی تشریف لے آئے۔ انہوں نے فرمایا، میری نسبت تمہیں ظاہری طور پر بھی حاصل ہے، یہ نسبت میں نے اپنے بیٹے عالم دین کو ظاہری طور پر منتقل کی، اس نے اپنے بیٹے بہاؤالدین کو، اور اس نے اپنے بیٹے حسن الدین، اور اس نے تمہیں ظاہری طور پر منتقل کی۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ نے حیرت سے سب کچھ سن رہے تھے۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، مگر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو مجھے اس سلسلے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ اتنے میں حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ظاہر ہو گئے، گویا یہیں بیٹھے تھے۔ فرمانے لگے، حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کو مخاطب کر کے کہا، یاد کرو بچپن میں تم تقریباً 6 سال کی عمر کے تھے کہ ایک روز میں نے تمہیں بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ رات کو دائیں کروٹ سوتے تھے، اس لیے تم بھی ایسے کیا کرو۔ پھر تمہارے ہاتھ کو پکڑ کر دم کیا تھا۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جی یاد ہے۔ میں نے عرض کیا، اس وقت سے اب تک اس سنت کا کبھی ناغہ ہوا؟ جی نہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کبھی ناغہ نہیں ہوا۔ سنت کی تلقین اور ہاتھوں کو پکڑ کر دم کر کے اپنی نسبت تمہیں منتقل کی گئی تھی۔ بڑے بابا جی رحمت اللہ علیہ کا فیض زیر زمین جاری رہا، اب تمہاری صورت میں ظاہر کر دیا گیا ہے۔ اس کو میں وضاحت کر دوں، اب تمہاری صورت سے مراد ہے اب حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ کی صورت میں ظاہر کر دیا گیا ہے۔ حضرت شیخ حافظ احمد ہیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس عظیم امانت کو سنبھالنے کی استعداد پیدا کرنے کے لیے تمہیں کسی ظاہری مرد کامل کی رہنمائی درکار تھی، جو تمہیں مولانا اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ سے نصیب ہو گئی۔ اب تمہیں اویسیہ طریقے سے مزید تربیت دی جائے گی، سو یہ تینوں حضرات 2 ماہ تک روزانہ ذکر مغرب کے دوران تشریف لا کر اپنی توجہ سے نوازتے رہے۔ چند بار حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر اسلم کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔